جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن آمینہ رضی اللہ عنہا میں منتقل ہوا، اس رات کو امام احمد رضا بریلوی نے شب قدر سے افضل مذکور کیا۔ اس رات بے شمار برکات و معجزات و انوار ظہور پذیر ہوئے، وہ کسی رات ظہور پذیر نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے۔ اس رات عالم ملکوت انوار قدس سے منور کیا گیا اور ملائکہ اور زمین و آسمان اور جنت کے خازن کو فردوس اعلیٰ کے دروازے کھولنے کا حکم دیا گیا اور تمام عالم کو خوشبودار ہواؤں سے معطر کر دیا گیا۔ اور اس رات زمین پر موجود بت زمین پر منہ کے بل گر پڑے اور بادشاہوں کے تخت اوندے گر پڑے اور تمام عالم منور ہو گیا۔ کوئی مکان ایسا نہ تھا جس میں نور داخل نہ ہوا ہو اور کوئی چوپایا ایسا نہ تھا جس نے کلام نہ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر نہ دی ہو۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل فرمائی، جس کے سبب تمام درخت سرسبز و شاداب ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے۔ تمام چوپائے جو نحیف و لاغر ہو گئے تھے صحت مند ہو گئے، یہاں تک کہ ان پر چربی آ گئی۔ اس سال کو لوگوں نے سنۃ الفتح والا بہتاج کے نام سے پکارا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرے پیٹ میں جہان کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں پورے 9 ماہ تشریف فرما رہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں بوجھ ہے، جیسا کہ حاملہ عورتوں کو ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کو دوران حمل کوئی درد اور تکلیف محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی بے چینی اور بیزاری محسوس ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نیند اور اونگ کے درمیان تھی کہ مجھے یہ آواز آئی کہ تو حاملہ ہے۔ تمام خلق سے بہترین شخص کے ساتھ اور فرمایا کہ حمل کے ہر ماہ مجھے آواز آیا کرتی تھی کہ تم کو بشارت ہو کہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں۔ نیز فرمایا کہ یہ میرے پیٹ میں تھے، میں نے دیکھا کہ ایک نور مجھ سے جدا ہوا، اس سے تمام جہاں منور ہو گیا۔ میں نے بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ ایسا ہی واقعہ ولادت کے موقع پر بھی پیش آیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سوائے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور فرزند کی والدہ نہ بنی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی فرزند سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ ہوا۔ مشہور قول کے مطابق جب حمل شریف کو 2 ماہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ کیا۔ واپسی پر آپ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں بنو نجار جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے وہاں قیام کے لیے ٹھہر گئے اور 1 ماہ بیمار رہ کر انتقال فرما گئے اور وہیں کے قبرستان اور ایک روایت کے مطابق اغوا میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ملائکہ نے کہا، یا اللہ، ہمارے سردار اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا محافظ و مددگار اور اس کا کفیل ہوں، تم اس پر درود بھیجو۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 ماہ ہو گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت بروز پیر 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ناک بریدہ اور ختنہ کیے ہوئے تھے اور بدن نجاست سے پاک، بالکل پاکیزہ اور کستوری کی طرح خوشبو سے معطر تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس رات ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اپنے اول امور کی خبر دے رہا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کے سچے خواب کی تعبیر ہوں، جو آپ نے اس وقت دیکھا جب مجھے جنا کے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ میں تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکتا ہے اور اس نے سجدہ کیا، اس سے تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور غیب سے آواز آئی کہ خدائے کعبہ کی قسم، کعبہ کو برگزیدہ کیا گیا، آگاہ ہو جاؤ کہ حق تعالیٰ نے کعبہ کو اس کا قبلہ بنایا ہے اور اس کا مبارک مسکن بنایا
اور جو بت کعبہ میں تھے وہ پارا پارا ہو گئے، اور بڑا بت جسے سبل کہتے تھے وہ منہ کے بل گرا ہوا تھا، اور آواز آئی کہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور رحمت کا بادل نازل ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف کے موقع پر ایوان کسرا میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 منارے گر گئے، دریائے ساؤ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور سماؤ ندی جاری ہو گئی جس کا پانی 1000 برس سے منقطع تھا۔ فارس کا آتش کدا بجھ گیا جو گزشتہ 1000 برس سے گرم تھا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے میری والدہ نے بتلایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھیں۔ جب ان پر ولادت کا وقت شروع ہوا میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے جھکنے لگے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ مجھ پر آ گریں گے۔ جب ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے وہ نور نکلا کہ جس نے دور و دیوار کو جگمگا دیا، اور مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ شفا بنت عمر ہمیں بتلاتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تولد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں تشریف لائے۔ اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک سارا جہان روشن ہو گیا اور میں نے شام کے بعض محلات دیکھ لیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں میری تعظیم و تکریم میں سے یہ بات بھی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور کسی شخص نے میری جائے سطر نہ دیکھی۔